آئینے کے ٹکڑے ڈسوسیٹو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کی کہانی۔ سائمہ نے اپنی ڈائری کھولی اور حیرت سے دیکھا۔ صفحے پر ایک اجنبی ہاتھ کی لکھائی تھی جو کہہ رہی تھی، میں مریم ہوں، آج میں نے بہت محنت سے پینٹنگ بنائی ہے۔ سائمہ کو کچھ یاد نہیں تھا، نہ پینٹنگ کی نہ مریم نام کی۔ ڈاکٹر احمد نے سائمہ کی ماں کو سمجھایا، آپ کی بیٹی کو ڈسوسیٹو آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حالت ہے جو عام طور پر بچپن میں شدید صدمے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ماں نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے وضاحت کی، جب کوئی بچہ انتہائی تکلیف دہ حالات سے گزرتا ہے تو اس کا دماغ خود کو بچانے کے لیے مختلف شخصیات بنا لیتا ہے۔ یہ شخصیات الگ الگ یادیں، احساسات اور عادات رکھتی ہیں۔ سائمہ کے اندر کئی شخصیات موجود تھیں۔ ماں، بنیادی شخصیت، خاموش اور ڈرپوک۔ علی، بہادر اور حفاظت کرنے والا۔ چھوٹی زینب، 5 سال کی بچی جو صدمے میں پھنسی ہوئی تھی۔ مہینوں کے علاج کے دوران ڈاکٹر احمد نے سائمہ کو سمجھایا، یہ بیماری نہیں بلکہ آپ کے دماغ کا ایک حفاظتی نظام ہے۔ آپ کے اندر موجود ہر شخصیت آپ کا حصہ ہے۔ علاج میں شامل تھا سائیکو تھراپی، مختلف شخصیات کو پہچاننا اور ان سے رابطہ بنانا، یادوں کا علاج، دبے ہوئے صدمات کو محفوظ طریقے سے یاد کرنا، انضمام کی کوشش، تمام شخصیات کو مل کر کام کرنا سکھانا۔ آہستہ آہستہ سائمہ نے سیکھا کہ کیسے اپنی مختلف شخصیات کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ جب علی، محافظ شخصیت، غصے میں آتا تو سائمہ اسے پرسکون کرنا سیکھی۔ جب چھوٹی زینب ڈر جاتی تو وہ اسے تسلی دیتی۔ اہم حقائق: یہ حالت حقیقی ہے اور انتہائی نایاب ہے۔ صرف 1 سے 2% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ فلموں کی طرح خطرناک نہیں ہوتی، بلکہ اکثر مریض خود کو نقصان پہنچانے سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ علامات: یادداشت میں خلا، مختلف آوازوں میں بات کرنا، اپنے کام یاد نہ رکھنا، مختلف شخصیات کا احساس۔ 2 سال بعد سائمہ نے اپنی